تاریخ بتاتی ہے کہ 16ویں اور 17ویں صدی میں سائنسی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یورپ کا ترقی کرنا اور بقیہ دنیا سے آگے بڑھنا اس کی بنیادی طور پر دو وجوہات تھی۔ جنگوں میں جہازوں کی کثرت استعمال کی وجہ سے جہازوں کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے نت نئے آلات ایجاد کرنے اور انہیں بہتر بنانے کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے مجبوراً سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ ملا۔ دوسری اور اہم ترین وجہ پرنٹنگ کا کام تھا۔ اگرچہ پرنٹنگ کا ایجاد 1439 میں ہوا تھا، لیکن عرصہ بعد یورپ نے اسے فعال کیا اور یوں یورپ میں فکری علمی انقلاب برپا ہوا، کیونکہ اس سے قبل علوم و فنون پر اشرافیہ اور کلیسا کی اجارہ داری تھی جو اب عام آدمی کو منتقل ہو گئی۔ اس دوران جو مسلمانوں سے اجتہادی غلطی ہوئی، اس غلطی کی بنا پر تاریخ نے رخ کچھ اس طرح سے موڑ لیا کہ سلطان فاتح کے بیٹے بایزید دوم نے 1483 میں عربی رسم الخط میں کتابیں چھاپنے والوں کے لیے سزائے موت مقرر کر دی، جس کی وجہ یہ بنی تھی کہ وقت کے علماء نے فتویٰ صادر کیا کہ پرنٹنگ پریس فرنگیوں کی ایجاد کردہ ہے، اس لیے فرنگی کی ایجاد پر قرآن کریم یا عربی رسم الخط میں کتابیں چھاپنا حرام ہے۔ چنانچہ یورپ آگے بڑھتا چلا گیا، عثمانیہ سلطنت سال بہ سال سکڑتی چلی گئی، حتیٰ کہ جنگ عظیم اول کے دوران انگریزوں نے اناطولیہ کے علاوہ تقریباً باقی تمام علاقے مسلمانوں سے چھین لیے تھے۔ یوں 1922 میں انگریزوں کی مدد سے کمال اتاترک کی قیادت میں قوم پرست طاقتوں نے ملک کا اقتدار سنبھال کر خلیفہ عبد الحمید کو معزول کر کے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ 623 برس تک شان و شوکت سے راج کرنے والی اس عظیم سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ غلبے اور مغلوبیت کے اسباب میں اگرچہ طاقت کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن سب سے اہم علم ہے اس کو جو اپنائے گا غالب رہے گا، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان۔ زمینی حقیقت ہے کہ اگر کسی دریا میں کافر اور مسلمان گر جائیں تو وہی بچ کر نکلے گا جس کو تیرنا آتا ہو۔ یہ قدرت کا نظام ہے اور جو بھی اس نظام کے مطابق چلے گا کامیاب رہے گا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو واضح ہو جائے گا کہ ہمیشہ سے وہی قومیں ناکام رہی ہیں جس کے پاس علم نہ ہو، کیونکہ جب علم نہیں ہوتا تو قومیں فکری طور پر غلام بن جاتی ہیں۔ ورنہ طاقت میں تو تتاریوں کی مثال آج بھی زندہ و جاوید ہے، لیکن فکری لحاظ سے کھوکھلے پن نے تتاریوں کو بھی مغلوب کر دیا۔ اگرچہ انہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے، لیکن بالآخر فکری طور پر ایسے مغلوب ہوئے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ بقول اقبال رحمت اللہ علیہ، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تیرا را تیرا را را تیرا را تیرا را تیرا را تیرا را